السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ ہم اپنے ناول کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ عاقب آنسو بہاتا اپنے عزیز بھائی جان کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ چاچو میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ آہل اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پرے دھکیلتا ہوا بولا۔ آہل سنبھالو خود کو، وہ بمشکل بول پائے۔ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے، میں کیسے سنبھالوں خود کو؟ ڈیڈ اس حال میں میرے سامنے پڑے ہیں۔ آہل کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ آہل میرے بھائی سنبھال خود کو، ابھی تو بہت سے زخم سہنا باقی ہیں۔ عاقب اسے گلے سے لگاتا ہوا بولا۔ آہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ چاچو مجھے ڈیڈ سے باتیں کرنی تھیں، لیکن وہ تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہے۔ ڈیڈ نے بولا تھا اب میں آؤں گا تو شکار پر چلیں گے۔ بہت کچھ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے۔ چاچو یہ سب کیا ہو گیا؟ آہل زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز اٹھیں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ کا بیٹا، آپ کا غرور آہل حیات آ گیا۔ پلیز مجھ سے بات کریں۔ ڈیڈ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ عابد حیات کو جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ عاقب خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ ڈیڈ میری بات سنیں پلیز، ایک بات مجھ سے بات کر لیں، مجھے دیکھیں گے بھی نہیں کیا؟ پلیز آنکھیں کھولے ڈیڈ۔ آہل بلکتا ہوا ان کے سینے پر سر رکھے بولنے لگا۔ عاقب حیات چہرہ صاف کرتا کھڑا ہو گیا اور اندر چلا گیا۔ ڈیڈ پلیز اٹھ جائیں نا، میں آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے۔ آہل دیوانہ وار بول رہا تھا۔ آہل میری بات غور سے سنو۔ عاقب اس کا سر عابد حیات کے سینے سے اٹھاتے ہوئے بولے۔ کیا آپ بولتے ہی نہیں؟ آہل کی آنکھ سے دو موتی ٹوٹ کر زمین پر بوس ہو گئے۔ یہ کام زبیر رندھاوا کا ہے، اور جیسے میں تمہیں بولوں گا تم ویسے کرو گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ عاقب اسے شانوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولے۔ لیکن چاچو اب تم خاموش رہو گے، بالکل خاموش۔ تمہارے ڈیڈ کا قتل ہوا ہے، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا بھائی کی لاش کی بے حرمتی ہو پوسٹ مارٹم کے باعث۔ لیکن عاقب نے گھور کر اسے خاموش کروایا۔ اس ملک میں کسی کو انصاف ملا ہے؟ نہیں، آہل مایوسی سے بولا۔ ہمیں بھی نہیں ملے گا، اس لیے ہم خود اپنا انصاف لیں گے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ جی چاچو، لیکن ڈیڈ۔ آہل مرد بنو، وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے، ہم انہیں واپس نہیں لا سکتے، لیکن ان کا بدلہ ضرور لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ عاقب اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، جو کہ عابد حیات کی جانب تھا۔ جی چاچو۔ اپنا منہ بند رکھنا ہے تم نے۔ تم کل آسٹریلیا ہے، واپس آؤ گے بھائی کے پرائیویٹ جیٹ میں، ساری دنیا کے لیے۔ ٹھیک ہے چاچو۔ آہل بے جان سا دکھائی دے رہا تھا۔ باقی باتیں بعد میں رفیق کو بلواتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ کام کروائے گا، اٹھو اب۔ عاقب اسے کھڑا کرتے ہوئے بولے۔ لیکن چاچو میں ڈیڈ کو دیکھنا۔ پاگل مت بنو آہل، میں ایک بھائی کو کھو چکا ہوں، اب دوسرے بھائی کو کھونے کا حوصلہ نہیں مجھ میں۔ آہل سر جھکائے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تم باہر نہیں نکلو گے کمرے سے، یہ عجیب پاگل پن ہے۔ میرے ڈیڈ کوئی گولیاں مار کر چلا گیا اور میں کمرے میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ میں نے کیا کہا تھا، میری بات مانو گے تم؟ عاقب سختی سے بولا۔ آہل سر جھٹکتا ٹہلنے لگا، آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ دماغ میں اگر کوئی نام تھا تو صرف زبیر رندھاوا کا۔ کافی پیو گے؟ کافی پیو گے؟ انا کافی کا مگ آہل کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ آہل ٹیرس پر اکیلا بیٹھا تھا جب انا وہاں نمودار ہوئی۔ تھینک یو، آہل کا پکڑتا ہوا بولا۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ انا کافی پیتی ہوئی بولی۔ آہل خاموشی سے بھاپ اڑاتی کافی کو دیکھنے لگا۔ دانی تم سے چھوٹی ہے نا؟ ہاں، آہل نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے تم کم گو ہو۔ نہیں، میں بس تنہائی پسند ہوں، آہل سپ لیتا ہوا بولا۔ دانی بہت لکی ہے، اسے ایسا چاہنے والا ملا ہے۔ انا کی نظریں آہل کے ارد گرد طواف کر رہی تھی، اور آہل بخوبی واقف تھا۔ پتہ نہیں، آہل شانے اچکاتا ہوا بولا۔ تم چلو گے؟ انا کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ کہاں؟ آہل چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ واک پر جا رہی ہوں، ساتھ میں دانی کے بارے میں بھی معلوم کروں گی۔ نہیں، تم چلی جاؤ۔ آہل کی آنکھوں میں اداسی کے سائے تھے۔ دانی، آہل آہ بھرتا آسمان کو دیکھنے لگا۔ میں ہار گیا دانی، ایک بار پھر سے۔ تمہیں بھی کھو دیا میں نے، شاید میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آنسو اس کے رخسار پر آ گرے۔ دانی خود تو گئی ہی تھی، ساتھ میں آہل کی مسکراہٹ بھی لے گئی تھی۔
پتہ نہیں دانے کس حال میں ہوگی۔ زبیر جیسے انسان سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ کاش میں دانی سے غفلت نہ برتتا، میرے باعث وہ تکلیف میں ہے، میری دانی درد میں ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آسٹریلیا ہمیشہ میرے لیے برا ثابت ہوا ہے، آج بھی برا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ پلیز اللہ تعالیٰ دانی کو کچھ مت ہونے دینا، اس کی حفاظت کرنا۔ 10 سال بعد آہل کے دل سے دعا نکلی۔ آہل جس نے دعا مانگنا ترک کر دیا تھا کیونکہ اسے یقین نہیں رہا تھا، آج دانی کی حفاظت کے لیے اس کا دل دعا گو تھا۔ انسان کچھ بھی لے کر اللہ کے سامنے بے بس ہے، کتنی ہی طاقت کا مالک کیوں نہ بن جائے، لیکن اللہ اسے اپنے سامنے جھکا لیتا ہے تاکہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک آہل بے بسی کی انتہا پر تھا۔ ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلے، وزیر اعلیٰ آہل حیات نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے ٹکٹ لینے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بار الیکشن میں نہیں لڑیں گے۔ الیکشن کے قریب آ کر ان کا یہ بیان خاصا حیران کن ہے۔ عوام کشمکش میں مبتلا۔ مزید بتاتے چلے، چند روز پہلے آہل حیات نے کسی ایمرجنسی کے باعث اپنا جلسہ منسوخ کر دیا تھا اور اس کے بعد سے دکھائی نہیں دیے۔ ذرائع کے مطابق وہ بیرون ملک ہیں، لیکن کس کام کے سلسلے میں وہ گئے ہیں اس کی تفصیل ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ وہ کس ملک میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کا یہ انکشاف بہت سی باتوں کو جنم دے رہا ہے۔ عوام ان کے بیان پر خفا اور رنجیدہ ہے۔ زبیر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس بریکنگ نیوز کو سن رہے تھے اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان لفظوں کو پڑھ رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ نے آہل کے ڈیڈ کو مارا۔ دانی منہ پر ہاتھ رکھی آواز دبانے کی کوشش کرنے لگی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آہل میں تمہیں کتنا غلط سمجھتی رہی، جبکہ تم حق پر تھے، تم سچ کہہ رہے تھے۔ عاقب حیات کے لیپ ٹاپ میں کوئی ثبوت ہوگا، تب بھی تم نے مجھے کہا، مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے ڈیڈ کو بتا دیا۔ ڈیڈ آپ ایک قاتل ہیں۔ اوہ وہ نو، یہ میں نے کیا کر دیا؟ آہل کو معلوم ہوگا تو کیا گزرے گی اس پر؟ میں نے بہت غلط قدم اٹھا لیا۔ نہیں، مجھے آہل کے پاس جانا ہے۔ دانی ڈائری بند کرتی ہوئی بولی۔ تم سچے تھے آہل، تم ہمیشہ سے صحیح تھے، میں ہی پاگل تھی جو تمہیں سمجھ نہ سکی۔ آہل تمہاری مسٹری حل کر لی میں نے، تمہاری سرد مہری کی وجہ میرے ڈیڈ ہیں، تمہارے ڈیڈ کی موت۔ دانی دیوار سے ٹیک لگائے چہرہ گھٹنوں پر گرائے بیٹھی تھی۔ اف اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ آہل مجھے معاف کر دے گا نا؟ نہیں، اب میں آہل کو مزید تنگ نہیں کروں گی۔ دانی چہرہ رگڑتی کھڑی ہو گئی، ڈائری کو اپنے بیگ میں رکھا اور خود کو کمپوز کرتی باہر نکل آئی۔ دانی زینیں اتر رہی تھی، وہ تیزی سے چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا اور دانی نیچے جا گری۔ ڈیڈ، دانی درد سے کڑھانے لگی۔ دانی، زبیر فکر مندی سے اٹھ کر آئے۔ دانین، دھیان سے چلنا تھا نا، دیکھو اب چوٹ لگ گئی۔ دانی کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ دانی زیادہ اونچائی سے نہیں گری تھی، اس لیے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ ڈیڈ، مجھے آہل کے پاس جانا ہے، آپ پلیز اسے بلا دیں۔ دانی آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ زبیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دانی کو دیکھنے لگے۔ دنین، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، زبیر غصے سے بولے۔ دانی ششتہ سی اسے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ پلیز، مجھے آہل سے ملنا ہے، مجھے لے جائیں اس کے پاس۔ دانی التجائی انداز میں زبیر کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ ہیلو، اگر کسی ڈاکٹر کو جانتے ہو تو جلدی لے کر آؤ، اور ہاں، دھیان سے، اعتماد والا انسان ہونا چاہیے۔ زبیر دانی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فون پر بات کرنے لگے۔ ڈیڈ، میں کچھ کہہ رہی ہوں، دانی اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ دنین، خاموش رہو، اب اتنے قریب آ کر تم سب کچھ خراب نہیں کر سکتی۔ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے تم یہیں رہو گی، سمجھی؟ اور کوئی بات نہیں ہوگی دوبارہ اس کے متعلق۔ وہ درشتی سے بولتے کھڑے ہو گئے۔ اپنی غلطی کا آج دانی کو شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز ایسا نہ کریں۔ شٹ اپ دانی، تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ اب خاموشی سے جتنے دن باقی ہیں گزارو، کیونکہ آہل کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ دانی کا چہرہ اشک بار تھا۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے زبیر کو دیکھنے لگی۔ اور ہاں، ایک بات، پاکستان جا کر تم آہل سے طلاق لے لو گی، تمہارا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے زبیر کو دیکھنے لگی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ دانی چلاتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ زبیر ہنکار بھرتے دانی کو دیکھنے لگے۔ آہل پلیز مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ دانی دروازہ بند کے پشت لگاتی زمین پر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ پہلے آہل کو دکھ دیا اور اب مجھے؟ نہیں، میں کسی صورت آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ دانی اتنی کمزور نہیں ہے۔
پیشانی کا خون جم چکا تھا، لیکن آہل کو کیسے معلوم ہوگا میں یہاں ہوں؟ دانی کو فکر ستانے لگی۔ انہی خیالوں میں غرق دانی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ رفیق، عمیر کا خیال رکھ رہے ہو نا؟ جی سر، میں روز معلوم کرتا ہوں، اپنے اعتماد والے بندے اس کی حفاظت پر تعینات کر رکھے ہیں۔ کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ بہتر ہے پہلے سے، آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا عمیر سے ملنے کا، آہل افسوس سے بولا۔ جی سر، وہ جو اسمگلنگ والا کیس تھا نا، اس پر بھی میں نے کچھ لوگوں کو نظر رکھنے کو بولا ہے۔ گڈ، کچھ معلوم ہوا آج کل کہاں ہے؟ نہیں سر، ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا، شاید انہوں نے ابھی تک جگہ تبدیل نہیں کی۔ ہاں، نظر رکھنا، کبھی نہ کبھی تو ہاتھ آئیں گے۔ سر، ہم کب تک ایسے انتظار کریں گے؟ رفیق کا اشارہ دانی کی جانب تھا۔ انا گئی ہے، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ سر، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ رفیق فکر مندی سے بولا۔ کھا لوں گا، فکر مت کرو، آہل اس کا شانہ تھپتھپاتا چل دیا۔ رفیق دکھ سے آہل کو دیکھنے لگا۔ انا دروازے کے وسط میں کھڑی دستک دے رہی تھی۔ آہل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آ جاؤں؟ انا مسکرا کر بولی۔ آ جاؤ۔ آہل رفیق کو اشارہ کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آج ہم کہاں جائیں گے؟ آہل بغوری سے دیکھنے لگا۔ آج میں سوچ رہی ہوں کچھ ایسے علاقوں میں جائیں جہاں زیادہ آبادی نہ ہو، انا سوچتی ہوئی بولی۔ آہل اس بات میں سر ہلاتا چلنے لگا۔ دانی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اٹھ بیٹھی، سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ حواس بحال ہوئے تو آہل کا خیال ہو گیا۔ آہل، میں کیسے تمہارے پاس آؤں؟ دانی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ڈیڈ تو نہیں لے جائیں گے؟ دانی بولتی ہوئی بیڈ سے اتری اور بیگ لے کر بیٹھ گئی۔ پھر سے ڈائری کو دیکھنے لگی جس پر اے اور ڈی لکھا تھا۔ اس بسیدہ سی ڈائری میں تمام سوالات کے جوابات تھے۔ دانی کچھ سے راشناس ہو چکی تھی، کچھ سے باقی تھے۔ آہل آنکھوں پر کاغذ لگائے جٹ سے اترا۔ تیز ہوا اس کے بال لہرا رہے تھے، چہرے پر بلا کی سختی تھی، البتہ آنکھوں میں کرب اور دکھ کے سائے تھے۔ عاقب حیات آگے آئے اور آہل کو گلے لگایا۔ آہل رو دینا چاہتا تھا، لیکن آس پاس پارٹی کے لوگ کھڑے تھے، سو خود پر بند باندھ لیا۔ ویسے بھی وہ ساری رات روتا رہا تھا، اس لیے اب کافی حد تک مضبوط ہو چکا تھا۔ چلیں، آہل قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ آگے پیچھے گارڈز کی نفری تھی۔ آہل اور عاقب حیات ان کے وسط میں چلتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھے۔ گھر پہنچتے ہی لانچ میں عابد حیات نظر آئے۔ آہل وہیں ان کے سرہانے بیٹھ گیا۔ کاغذ اس نے گاڑی میں ہی اتار دی تھیں۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عابد حیات کے دوست احباب اور کچھ سیاسی شخصیات وہاں موجود تھیں، کیونکہ خاندان کے نام پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آہل خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ باپ کا صدمہ کچھ کم ہوا تو ماں یاد آ گئی۔ چاچو، موم کہاں ہے؟ وہ نم آنکھیں تر چہرہ اٹھائے عاقب کو دیکھتا ہوا بولا۔ آہل، شاید اس ظالم کو تمہاری ماں پر ترس آ جائے اور وہ چھوڑ دے اسے، تاکہ وہ آخری بار اپنے شوہر کو دیکھ سکیں۔ عاقب اس کے ساتھ بیٹھ کر سرگوشی کرنے لگا۔ آہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ کہتا ہوا کھڑے ہو گیا اور کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ عاقب افسردگی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ موم کہاں ہے؟ مجھے بتائیں۔ آہل عاقب کا گریبان پکڑتا ہوا بولا۔ اگر معلوم ہوتا تو تمہارے ڈیڈ نہ لے آتے؟ لعنت ہے آپ کی ایسی سیاست پر، میری موم ایک ہفتے سے غائب ہیں اور آپ جانتے ہی نہیں؟ آہل انہیں دھکا دیتا ہوا بولا۔ مار لو مجھے، مار لو، لیکن میں کہتا تھا جن کا غصہ ہے اسی پر نکالا، عاقب ہنکار بھر کر بولا۔ آہل نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ عاقب ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے دروازے پر آئے۔ سر، میڈم آئی ہیں۔ ملازم سر جھکائے بولا۔ موم، آہل کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ سب پلیز ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، آہل اور اس کی مام کچھ وقت عاقب حیات کے ساتھ اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ عاقب سب کو دیکھتا ہوا بولا۔ ملازم سب کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ موم، آہل اسے دیکھ کر بولا، جو اس کے سامنے ابتر حلیے میں کھڑی تھی۔ چہرے پر جگہ جگہ نشان پڑے تھے، کچھ نیلے اور کچھ سرخ۔ وہ پہلے سے لاغر دکھائی دیتی تھیں، تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ آہل اسے دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ موم، کس نے آپ کی یہ حالت کی؟ آہل اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ آہل میرا بیٹا، دردن روتی ہوئی بولی۔ موم پلیز بس کریں، آہل کو تکلیف ہو رہی تھی، عدن بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بس موم، جتنا رونا تھا رو لیا، اب رونے کی باری ان کی ہے جنہوں نے آپ کو رلایا۔ آپ کے ایک ایک آنسو کا بدلہ لوں گا میں۔ آہل اس کا چہرہ صاف کرتا ہوا بولا۔
عدن نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ آج اسے دیکھ کر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی درعدن ہے جس پر ایک دنیا مرتی ہے۔ چلے اندر، آہل اسے ساتھ لگائے چلنے لگا، جو لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ آہل ضبط کیے چل رہا تھا۔ جیسے ہی عدن کی نظر عابد حیات کی میت سے ٹکرائی، وہ اپنی جگہ پر ششدر رہ گئی۔ عدن پتھرائی نظروں سے کبھی آہل کو دیکھتی تو کبھی عابد کو۔ آہل، وہ آہل کا بازو ہلاتی ہوئی بولی۔ آہل نم آنکھوں سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ آہل نے پہلے عدن کو بٹھایا، پھر خود عابد کے سرہانے بیٹھ گیا۔ عابد، کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولیں۔ عدن ان کا چہرہ ہلاتی ہوئی بولی۔ آہل، تمہارے ڈیڈ، یہ سب؟ وہ بکھلا کر آہل کو دیکھنے لگی۔ موم، کل رات زبیر نے ڈیڈ پر فائرنگ کی تھی۔ 2 موتی ٹوٹ کر آہل کے رخسار پر آ گرے۔ عدن نفی میں سر ہلاتی آہل کو دیکھنے لگی۔ آہل، میں کیسے؟ عدن کے الفاظ منہ میں رہ گئے کیونکہ وہ زمیں بوس ہو چکی تھی۔ موم، آہل عدن کا چہرہ بازو پر رکھے منہ تپتپانے لگا۔ موم، کیا ہوا آپ کو؟ آہل کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ چاچو، پانی۔ آہل چہرہ اوپر کر کے بولا۔ عاقب، جو ابھی بھی وہاں آیا تھا، پانی لینے کو بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ لو آہل۔ وہ گلاس تھما کر آہل عدن کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا، لیکن اس کے ساکن وجود میں کوئی حرکت نہ آئی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ عاقب کھڑا ہو کر نمبر ملانے لگا۔ موم، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، سن رہی ہیں نا آپ؟ آپ کا آہل آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ابھی تو ہم نے ڈیڈ کا بدلہ بھی لینا ہے نا۔ آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ آہل اسے اپنے ساتھ لگائے دیوانہ وار بول رہا تھا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر آتا دکھائی دیا۔ آہل عدن کو اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ چہرہ موڑ کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ میری موم کو کچھ ہوا تو تمہیں بخشوں گا نہیں میں۔ آہل اس کا گریبان پکڑے بول رہا تھا۔ آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر تھوک نگلتا ٹائی درست کرنے لگا۔ آہل، انہیں اپنا کام کرنے دو۔ عاقب اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولے۔ چاچو، موم کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ عاقب کو وہ اس وقت کوئی معصوم سا بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بھابھی کو، عاقب نے کمزوری سے تسلی دی۔ آہل دم سادے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا، جو عدن کا معائنہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر چہرہ موڑے انہیں دیکھنے لگا۔ آہل کے غضب کے باعث وہ بولنے سے ہچکچا رہا تھا۔ کیا ہوا، بولو؟ عاقب اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ سوری سر، لیکن انہیں کی موت ہو چکی ہے، وہ افسوس سے بولا۔ تمہیں بولا تھا موم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آہل اس کا گریبان پکڑے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ آہل، عاقب آگے بڑھا، لیکن اس سے قبل آہل اس کے منہ پر ایک عدد تھپڑ مار چکا تھا۔ ڈاکٹر ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ عاقب نے آہل کو الگ کیا اور ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عاقب آنکھوں میں نمی لیے بولے۔ آہل انہیں پرے دھکیلتا عدن کے پاس آ گیا۔ موم پلیز اٹھیں، وہ ڈاکٹر بکواس کر رہا تھا، پلیز آنکھیں کھولیں، ایسا تو مت کریں، موم پلیز اٹھیں، ابھی تو آپ نے مجھے سب بتانا تھا، ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا تھا، آپ کیسے مجھ سے منہ موڑ سکتی ہیں؟ آہل عدن کو جھنجھوڑتا ہوا بول رہا تھا۔ عدن کا گلابی چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے اور چہرہ بگڑا ہوا تھا جو کہ تشدد کی نشاندہی کر رہا تھا۔ موم پلیز نہ کریں میرے ساتھ ایسا، میں کہاں جاؤں، پہلے ڈیڈ اور اب آپ، پلیز اٹھیں نا موم، کیوں میری بات نہیں مان رہے آپ؟ آہل پاگلوں کی مانند چلا رہا تھا۔ چاچو، کیا مسئلہ ہے سب کے ساتھ؟ عدن کی جانب سے خاموشی پا کر آہل حلق کے بل چلایا۔ عاقب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بولنے کو، حتیٰ کہ 2 بول ہمدردی کے بھی نہ تھے۔ موم، کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ آپ دونوں نے پاگل کر دیا ہے، اب کون میرا انتظار کرے گا، کون مجھے ڈانٹے گا؟ یار، میں کیا کر دیا آپ نے؟ آہل اس کے ساتھ ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ کون اب آہل کو سمجھائے گا، کون مجھے نصیحت کرے گا؟ اچھا نہیں کیا آپ دونوں نے ایک ساتھ مجھے چھوڑ دیا، لاوارث کر دیا ہے، ناراض ہوں میں آپ دونوں سے۔ آہل اس کے ہاتھ چھوڑتا کھڑا ہو گیا۔ آہل، عاقب اس کی جانب بڑھے، بات مت کرے مجھ سے، کوئی کچھ نہیں لگتا میرا۔ آہل اس کا ہاتھ چٹکتا باہر نکل گیا۔ آہل باہر نکلا ہے، گارڈز کو اس کے ہمراہ بھیجو۔ آہل کے نکلتے ہی عاقب فون کان سے لگائے بولنے لگا۔ دور عدن پر نظریں پڑی تو آنکھیں پھر سے چلک پڑیں۔ کوئی ایک تو رک جاتا آہل کے پاس، آپ دونوں بھی ایک ساتھ چل دیے۔ محبت کی رسمیں دنیا والے نہیں جانتے، آج آپ دونوں نے ثابت کر دیا۔
جتنی محبت آپ کے بیچ تھی، زندہ تھے تو ساتھ میں، اور جب دنیا سے منہ موڑا تو بھی ساتھ میں۔ لیکن بھابھی اپنے اکلوتے جوان کا تو خیال کرتی ہیں، کچھ ہمت کر لیتی ہیں اپنے بیٹے کی خاطر۔ میں نہیں جانتا اسے کیسے سنبھالوں گا، وہ خاصا ابالی سا ہے۔ عاقب کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ شاید آہل کے نصیب میں یہی تھا۔ وہ کرب سے بولتا ہوا نکل آیا۔ بھابھی کے غسل کا انتظام کرو، ملازمہ کو کہہ کر وہ عابد حیات کے پاس آ گئے۔ نہیں مانتا میں کچھ بھی، کوئی مجھے چھوڑ کر نہیں گیا۔ آہل چلتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا۔ متواتر اشک اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ موم بھی میرے ساتھ رہیں گی اور ڈیڈ بھی، میں دیکھتا ہوں کیسے مجھ سے دور جاتے ہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا چل رہا تھا۔ گارڈز کچھ فاصلے پر اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ آہل تھک کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ سامنے جھیل تھی، وہی جھیل جو اس کی ماں کو بے حد پسند تھی۔ وہ اکثر اور بیشتر اسی جھیل پر آ کر کھڑے ہو جاتے۔ آہل نم آنکھوں سے ماضی میں بہتا جا رہا تھا، نظریں ہنوز اس نیلی جھیل پر تھیں۔ آہل میری بات غور سے سن لو، تمہاری شادی دانی سے ہوگی۔ عدن خفگی سے دیکھتی اس کی ناٹ ٹائٹ کرنے لگی۔ موم وہ بچی ہے، اور نام دیکھے دانی بانی۔ آہل منہ بناتا ہوا بولا، خبردار اگر تم نے دانی کے نام کو بگاڑا تو۔ عدن گھوری سے نوازتی ہوئی بولی، لیکن موم وہ بدتمیز ہے، پھر میرے ساتھ کھڑی چھوٹی بہن لگے گی۔ آہل نے قائل کرنا چاہا، میں کچھ نہیں جانتی، تمہاری بیوی وہی بنے گی، اور وقت کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے۔ تم بھی جب آسٹریلیا سے واپس آؤ گے نا تو بدل چکی ہوگی۔ میں دنیا بھی فتح کر کے آ جاؤں گا، وہ پھر بھی ایسے ہی چڑیل رہے گی۔ کیا کہا تم نے؟ عدن اس کا کان کھینچتی ہوئی بولی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ آہل معصومیت سے بولا، تمہیں آسٹریلیا بھیج رہی ہوں پڑھائی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی الٹا سیدھا کام کیا تو بہت برا پیش آؤں گی۔ اچھا جی، کیا کریں گی آپ؟ آہل گریل پر ہاتھ رکھتا جھیل کو دیکھنے لگا۔ بات نہیں کروں گی تم سے۔ عدن چہرہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی ایسی کی تیسی جو اگر مجھ سے بات نہ کی، وہ بھی اس دانی، میرا مطلب ہے ہماری دانی کے باعث۔ آہل اسے عقب سے ہگ کرتا ہوا بولا۔ عدن مسکرانے لگی تو ڈمپل نمایاں ہوا۔ میرا پیارا بیٹا، وہ آہل کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اور میری پیاری موم۔ آہل اس کے ڈمپل پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ حال کی تلخیاں آہل کو ماضی سے باہر نکال لائیں۔ موم، آپ نے کہا تھا مجھ سے بات نہیں کریں گی، آپ نے سچ کر دکھایا۔ آپ کیسے اپنے بیٹے سے ناراض ہو سکتی ہیں؟ آہل گھٹنے زمین پر رکھے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک رہا تھا۔ لیکن وہ لوگ موم اور ڈیڈ کو لے نہ جائیں۔ جو ہی گھر کا خیال آیا، آہل چہرہ صاف کرتا کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو ایک اور افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے دور عدن حیات اس جہاں پانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ کچھ دیر قبل ان کی موت کی افسوسناک خبر آئی۔ نہایت دکھ کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ عابد حیات کی زوجہ محترمہ در عدن حیات اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ ان سے کچھ وقت قبل ان کے شوہر کی موت کی دردناک خبر سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ آج یہ جوڑا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جنہوں نے دنیا میں محبت نبھائی، موت بھی انہیں جدا نہ کر سکی۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اپنے شوہر کی میت کو دیکھ کر وہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور ان کے ہمراہ اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ جنازے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھایا جائے گا۔ قوم سے آج ایک عظیم لیڈر اور ایک عظیم بہن کو کھو دیا، جس کی زندگی سب کے لیے مشعل راہ تھی، جن کی زندگی سے لوگ سبق حاصل کرتے اور ان سے سیکھتے تھے۔ آج وہ سب کو روتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ لوگ صدمے اور دکھ میں عوام کی جانب سے افسوس کا اظہار، وہ عابد حیات اور ان کے کام کو تاعمر یاد رکھے گی۔ مزید تفصیلات جانیے کچھ دیر میں۔ نہ جانے کتنا وقت آہل گزار کر آیا تھا۔ واپس لوٹا تو لاؤنج لوگوں سے بھرا تھا۔ وسط میں عدن اور عابد حیات کی میتیں پڑی تھیں۔ غم پھر سے تازہ ہو گیا، لہو جوش مارنے لگا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا میرے ڈیڈ کو، آہل اونچی آواز میں بولتا آگے آیا۔ عاقب رنج اور افسوس سے آہل کو دیکھنے لگا۔ خبردار اگر کوئی انہیں لے کر گیا تو۔ آہل ان دونوں کے چہرے کی جانب آ بیٹھا۔ ایک ہاتھ عدن کی چارپائی پر تھا تو دوسرا عابد کی چارپائی پر۔ سب لوگ افسردگی سے آہل کا دیوانہ پن دیکھ رہے تھے۔ آہل یوں ہی سارا وقت دونوں کے سرہانے بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ جیسے ہی جنازے کا وقت ہوا، آہل طیش کی عالم میں سب پر برس پڑا۔ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میں کاٹ پھینکوں گا سب کو۔
आहिल उंगली उठाए बोल रहा था। यहाँ सब की लाशें मिलेंगी जिसने मेरे मोम डैड को मुझसे दूर करने की सही की, और इसे धमकी समझने की गलती मत करना। सब लोग शदा से इसे देखने लगे। मौलवी साहब ने आकिब को इशारा किया। आकिब सर हिलाता आहिल के पास आया। चाचू, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, मजाक समझ रखा है क्या आप सब ने? हाँ, वो हलक के बल चिल्ला रहा था। कुछ नहीं हुआ मेरे मॉम डैड को, अभी जाग जाएंगे, वो सो रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? वो दांत पीटता हुआ बोला। आहिल मेरे भाई, बात सुन मेरी। आकिब इसका चेहरा हाथों में थामता हुआ बोला। चाचू नहीं। आहिल खौफ के ज़ेरे असर आकिब को देखकर बोला। आहिल मेरी भाभी देख, अल्लाह के हुक्म के आगे हम सब बेबस हैं। इनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, इसे मैं या कोई बदल नहीं सकता। जितनी जल्दी हकीकत को तस्लीम करेगा तेरे लिए हक़ में बेहतर होगा। वो नरमी से समझाने लगे। चाचू प्लीज़ ऐसा मत बोले, मेरी जान निकलती महसूस हो रही है। आहिल अश्क बहाता हुआ बोला। मुझे भाई कहता है ना, फिर मेरी बात मान ले भाई, और भाभी की तदफीन का वक़्त हो रहा है, मेरे साथ कंधा दे शाबाश। आकिब इसे गले लगाता हुआ बोला। चाचू मैं कैसे इन्हें छोड़ूं, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा बताएं? मैं क्यों ले जाने दूँ मॉम डैड को? नहीं चाचू। आहिल का दिमाग कबूल करने पर रजामंद नहीं था। आहिल तुझे करना होगा, अपनी मॉम की बातें याद है ना? सोचने कितना बुरा लगेगा। अब जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर। आकिब इसे अलग होते हुए बोले। आहिल रोता हुआ नफ़े में सर हिला रहा था। मौलवी साहब आगे बढ़कर आबिद हयात के चेहरे पर कफन बांध रहे थे। नहीं प्लीज़ मत करो, मुझे मत दूर करो। आहिल बिलखता हुआ आकिब की गिरफ्त में था। चाचू इन्हें रोक ने प्लीज़। नहीं मेरी मॉम नहीं, प्लीज़ किसी को तो रहने दो मेरे पास। चाचू ये ज़्यादती है। आहिल इसकी गिरफ्त से निकलने की सही कर रहा था और कामयाब भी हो गया। आहिल ने अदन के चेहरे से कफन हटा दिया। नहीं मेरी मॉम को नहीं ले जा सकते आप। आहिल अदन के चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला। बच्चे हौसला कर, अल्लाह तुझे सब्र जमील अता करे। मौलवी साहब इसके सर पर हाथ रख के दुआ देने लगे। आहिल नफ़ी में सर हिलाते आंसू बहा रहा था। आहिल के आंसू अदन के चेहरे पर गिर रहे थे। आकिब ने इसे पकड़ा और पीछे कर लिया। नहीं आप नहीं कर सकते ऐसा, आहिल चिल्ला रहा था। पूरे लॉन्ज में सिर्फ आहिल की आह और जारी सुनाई दे रही थी। आहिल अपने साथ साथ बाकी सबको भी रुला रहा था। आकिब के साथ दो मज़ीद लोगों ने आहिल को पकड़ा क्योंकि वो आकिब की गिरफ्त से निकलता जा रहा था। कैसे कर सकते हैं आप मौलवी साहब, मेरे माँ बाप को ले जा रहे हैं। कहाँ गया आपका दीन, बताएं मुझे। आहिल खामोश हो गया। आकिब इसे होश में लाने की सही करने लगा, लेकिन वो जिसकी सुनता था वो तो आंखें मीट कर मौत की नींद सो चुकी थी। मॉम प्लीज़ उठ जाएं, इन सब को झूठा साबित कर दें, कुछ नहीं हुआ आपको, प्लीज़। नहीं। अदन का चेहरा कफन में छुप गया। गरम मादा मुसलसल आहिल के चेहरे को तर कर रहा था। लानत हो आप सब पर, वो दीवानावार बोलता जा रहा था। आकिब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ आहिल के मुंह पर मारा। अब अगर एक लफ्ज़ मुंह से निकाला तो गोली मार दूंगा। आकिब इसका मुंह दबोचता हुआ बोला। आहिल शिकवा नज़रों से आकिब को देखने लगा। शायद इसे होश में लाने के लिए ये नागरेज था। चलो आप कंधा दो, आकिब इसे आगे धकेलता हुआ बोला। आहिल चुपचाप इसकी बात पर अमल करने लगा। खामोशी से इर्तिकाज़ पैदा हुआ और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। आहिल को लगा वो खुद को दफन करने जा रहा है। पहले इसने आबद की मैयत को कंधा दिया, फिर कुछ वक्त बाद वो अदन की मैयत को कंधा देने आ गया, फिर कब्रिस्तान तक वो अदन की मैयत को कंधा दिए चलता रहा। इसे बार बार कहा कि थक जाएगा, किसी और को जगह दे, लेकिन वो नहीं माना। जनाजे में एक कसीर तादाद ने शिरकत की, यहाँ तक कि लोग मस्जिद से बाहर दूर दूर तक फैले थे। इतनी बड़ी तादाद आई थी इनके जनाजे में शरीक करने के लिए। इसी भीड़ के अकब में कहीं ज़ुबैर अंदावा भी खड़ा था, चेहरे को पोशीदा रखे। आहिल सबसे आगे खड़ा था, आकिब के हमरा। इसके बाद बारी बारी दोनों को दफन किया गया। आहिल बुत बना सब कुछ देख रहा था। मुंह पर इसने कफन लगा लिया, अलबत्ता अश्कों को बहने दिया, क्योंकि इसमें कोई कफन नहीं लगाया जा सकता था। वो हर बाड़ को तोड़कर निकल आए। आहिल बैठकर इनके नाम की स्लेट को देखने लगा। आबिद हयात वल्द निसार हयात नीचे तारीख लिखी थी। फिर निगाहों का जाविया मुड़ा। दुर अदन हयात जोजा आबिद हयात नीचे तारीख लिखी थी।
کتنی آسانی سے آپ دونوں چلے گئے نا، آہل منہ بناتا ہوا بولا۔ لوگ منتشر ہوتے جا رہے تھے۔ آہل سے کچھ فاصلے پر گارڈز کھڑے تھے۔ لوگ عاقب حیات سے افسوس کر رہے تھے کیونکہ آہل اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ ایک بار میرا خیال نہیں آیا، ایک بار نہیں سوچا کہ میں کیسے زندہ رہوں گا؟ میرے پاس کچھ تو چھوڑ جاتے۔ کیا کوئی جینے کی وجہ ہے؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں نے صرف ایک دوسرے کے ساتھ وفا نبھائی، میرے ساتھ نہیں۔ میں کچھ نہیں لگتا آپ کا۔ اگر میرا احساس ہوتا تو آپ نہ جاتی۔ موم اپنے آہل کے لیے جیتی، لیکن نہیں، آپ کو ڈیڈ سے زیادہ محبت تھی، آہل سے بھی زیادہ۔ جگر کا ٹکڑا مجھے کہتی تھی، پھر آپ کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ گئی؟ بتائیں مجھے، کہاں گئی وہ محبت جو مجھ پر نچھاور کرتی تھی؟ ڈیڈ کو انکار کر کے میری مانتی تھی، پھر آج کیوں میری نہیں مانی؟ موم، آپ تو نہ جاتی، ڈیڈ تو میرے پہنچنے سے قبل ہی جا چکے تھے، آپ تو مجھ سے مل کر بھی نہ رکیں۔ ایک بار بھی آپ کے دل نے منع نہیں کیا؟ ایک بار بھی آپ کو آہل یاد نہیں آیا؟ موم، وہ مٹی پر ہاتھ پھیرتا بول رہا تھا۔ آنسو گلی مٹی میں جذب ہو رہے تھے، تازہ گلابوں کی خوشبو چاروں سو پھیلی ہوئی تھی۔ بہت غلط کیا آپ نے، اب آہل حیات آپ سے بات نہیں کرے گا۔ آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا، اب میں بھی نہیں سوچوں گا۔ آہل چہرہ رگڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دل تھا کہ جانے پر راضی نہیں تھا۔ آہل پھر سے وہیں بیٹھ گیا۔ مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ آپ دونوں کو چھوڑ کر جاؤں۔ وہ چہرہ جھکا کر بولا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے صبر دے، میں کیا کروں گا صبر کا؟ مجھے نہیں چاہیے، مجھے آپ دونوں چاہیے، ہر صورت میں۔ پلیز واپس آ جائیں۔ ایسی بھی کیا ناراضگی ہے؟ میں نے آپ دونوں کو خفا بھی نہیں کیا تھا، دانش سے شادی پر حامی بھی بھر لی تھی، باہر بھی کچھ غلط نہیں کیا، پھر کیوں عاقب حیات سب سے مل کر اس کے پاس آ گئی؟ چاچو پلیز ایک بار بول دینے کہ واپس آ جائیں، بس ایک بار۔ آنسوؤں کے گولے نے آہل کے الفاظ کا دم توڑ دیا۔ عاقب بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ آہل بس چلو، اٹھو، گھر چلیں۔ چاچو بس ایک بار بلا دے موم ڈیڈ کو، آپ جہاں کہو گے چلوں گا، بس ایک بار مجھے ملنا ہے، میں نے تو بات بھی نہیں کی ان سے۔ آہل زاروں قطار روتا ان کے سینے سے لگ گیا۔ آہل بس ہمت کرو، تم کمزور کب سے ہو گئے؟ ہاں، عابد حیات کا بیٹا شیر ہے، اور دیکھو خود کو کیا حال بنا رکھا ہے۔ جب سے وہ دونوں چلے گئے ہیں میں بھی کمزور ہو گیا۔ آہل معصومیت سے بولا۔ تم کمزور نہیں ہو، مجھے آہل یہ رونا دھونا ختم کرو، تمہیں اپنے ڈیڈ کا بدلہ لینا ہے، مجھ سمجھ رہے ہو نا، تم ایسے ہار نہیں مان سکتے، ظالموں کو سزا دینی ہے، تم کرو گے یہ۔ آہل نے ایک نظر عقب میں قبروں پر ڈالی اور عاقب کے ہمراہ چل دیا۔ تم کچھ دیر سو جاؤ، پھر ہم بات کریں گے۔ عاقب اس پر الحاف لوٹتا ہوا بولا۔ چاچو آپ یہیں پر رہنا، میں یہیں ہوں، تم فکر مت کرو۔ عاقب اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے آہل کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ عاقب جانتا تھا وہ ایسے نہیں سوئے گا۔ ہیلو، ہاں بول۔ عاقب فون کان سے لگائے سائڈ پر آ گیا۔ بس اللہ کا حکم، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، بھابھی کو صدمہ لگا تھا، ویسے بھی جو وہ برداشت کر رہی تھیں، اس کے بعد ان میں کہاں اتنی سخت تھی کہ وہ یہ صدمہ برداشت کرتی؟ عاقب افسوس سے بول رہا تھا۔ تم آئے تھے جنازے میں؟ عاقب حیرت سے بولا۔ ہاں، میں آہل کے ساتھ تھا، معلوم نہیں کون کون آیا تھا۔ اچھا، تم نے میل چیک کی؟ پھر چیک کرو تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ میں کچھ کام کر لوں پھر بات کرتا ہوں، عاقب نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ موم، آہل دائیں بائیں سر ہلاتا پکار رہا تھا، البتہ آنکھیں بند تھیں۔ موم میری بات سنیں پلیز، ڈیڈ پلیز سنیں تو۔ آہل جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ آہل تم ٹھیک ہو؟ عاقب فکر مندی سے بولے۔ آہل اجنبی نظروں سے عاقب کو دیکھنے لگا۔ دھیرے دھیرے حواس بحال ہوئے تو حقیقت یاد آنے لگی۔ آنکھیں نمکین پانی سے تر ہو گئیں۔ آہل پلیز سنبھالو خود کو۔ عاقب اسے اپنے ہاتھ ساتھ لگائے بولے۔ چاچو میں ٹھیک ہوں، آہل کی بھاری آواز ابھری۔ میں بس موم سے ناراض ہوں، وہ عاقب سے الگ ہوتا اسپاٹ انداز میں بولا۔ نہیں آہل، عاقب نفی میں سر ہلاتا بولا، تم کچھ نہیں جانتے تمہاری موم نے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔
یہ تو ان کی ہمت ہے کہ وہ پلٹ آئی، ورنہ شاید کوئی اور ہوتا تو کب سے آنکھیں بند کر چکی ہوتی۔ کیا مطلب چاچو؟ موم کو کس نے اغوا کیا تھا؟ آپ مجھے سب کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ آہل الجھ کر دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو نا، بھابھی کی خوبصورتی پر بہت سے لوگوں کی گندی نظر تھی، لیکن عابد حیات کی زوجہ ہونے کے باعث کوئی ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر کس نے ہاتھ ڈالا؟ زبیر رندھاوا نے۔ عاقب رنجو غم کے عالم میں بولے۔ وٹ؟ لیکن کیوں؟ پہلے تو آہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہارے ڈیڈ کی رفاعیزی زمین رندھاوا کے پاس ہے۔ اوہ، وہ تو اس کمینے کی نظر ڈیڈ کی رفاعیزی پر تھی۔ پھر موم کو کیوں؟ اس نے 7 دن پہلے بھابھی کو اغوا کیا۔ بھائی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زبیر ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ پھر آہل آنکھوں میں نمی لیے بولا۔ پھر کیا 2 دن بعد بھائی کو کال آئی اور رفاعیزی کا مطالبہ کیا؟ بھائی نے عجلت میں پیپرز تیار کروائے، لیکن عاقب نے کہہ کر چہرہ جھکا لیا۔ لیکن کیا چاچو؟ آہل دم سادگی سے سن رہا تھا، لیکن اس کی گندی نظر بھابھی پر جو تھی۔ آہل نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ روز بھابھی کو اذیت سے دوچار کرتا، روز انہیں موت کے گھاٹ اتارتا، پھر بھائی کو بلاتا اور انہیں ویڈیو دکھاتا جو کیمرہ اس نے لگایا ہوگا۔ آہل کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور مٹھی کھول دی، یکدم وہ ٹوٹ سا گیا۔ بھائی نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ لے آتے۔ وہ روز بھائی کو بلاتا بنا گارڈز اور ہتھیار کے، اور روز ان کی روح پر زخم دیتا، اور جو زخم بھابھی کو دیے ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ درندہ تمہاری موم کو کھا گیا آہل۔ آہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی، آنکھیں کرب سے میچ رکھی تھیں۔ ہمارے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، زبیر نے بھابھی کو کہا رکھا۔ کب اغوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ 7 دن بھائی مر مر کر جیتے رہے اور بھابھی جی جی کر مرتی رہی۔ تمہیں لا علم تمہارے غصے کے باعث رکھا گیا۔ پھر بات تو تمہاری موم کی تھی۔ بھائی رسوائی نہیں چاہتے تھے، اس لیے مجبور تھے، ویسے بھی ہم کیسے انہیں پکڑتے، کوئی سراغ ہی نہیں مل سکا۔ آہل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ عاقب خاموش ہوا تو آہل کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ میری موم کے ساتھ اتنا سب ہو گیا اور مجھے کسی نے بتانا گوارا نہیں کیا۔ موم، مجھے موم کے پاس جانا ہے۔ آہل چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا۔ آہل، اس وقت وہ آہل کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ چاچو، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میری موم کے پاس جانا ہے۔ وہ اذیت میں تھیں، درد سے گزرتی رہیں اور میں ان سے ناراض ہو کر آ گیا۔ نہیں، آہل بولتا ہوا نیچے اترا۔ 1 منٹ رکو، گارڈز کے ساتھ جانا۔ عاقب اس کے پیچھے لپکتے ہوئے بولے۔ آہل سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ آہل دیکھو بکھرا سا چل رہا تھا۔ جیسے ہی عدن کی قبر پر نظر پڑی، آہل گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری موم، پلیز اپنے آہل کو معاف کر دیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ پلیز موم، بس ایک بار معاف کر دیں مجھے۔ آہل قبر پر سر رکھے بلک رہا تھا۔ گارڈز کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ موم، میں آپ کو ویسا آہل بن کر دکھاؤں گا جیسا آپ چاہتی تھیں، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بنا سوچے سمجھے آپ کو اتنا سب کہہ دیا۔ آنسو دے کے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن موم، جب تک میں آپ کا اور ڈیڈ کا بدلہ نہیں لے لیتا مجھ پر اپنی خوشی حرام ہے۔ آہل حیات کے جینے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، بدلہ، صرف بدلہ اور کچھ بھی نہیں۔ آہل کے چہرے پر زمانے بھر کی سختی عود آئی۔ لیکن موم ڈیڈ، آپ دونوں کے بغیر جینا سزا کی مانند ہے۔ مجھے لگ رہا ہے اپنا وجود یہاں چھوڑ گیا ہوں، واپس کچھ بھی نہیں گیا میرے۔ کیا بتائیں کہ کیسے جیا جائے؟ میرا سب کچھ تو آپ دونوں ہی تھے۔ آہل حیات کی زندگی تو آپ کے محور میں گردش کرتی تھی، اتنی لمبی زندگی کیسے گزرے گی؟ آہل کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ کوئی راز، کوئی ہنر بتا جاتے، کچھ تو بتا جاتے، جانے سے پہلے کچھ باتیں ہی کر لیتے۔ جانتے ہیں میں کتنا ترس رہا تھا آپ دونوں سے ملنے کے لیے، اور ملے بھی تو کس طرح کہ آپ دونوں زمین کے نیچے اور میں اوپر۔ مجھے بھی آپ ساتھ لے جاتے۔ میری سانسیں کیوں نہیں رکی موم؟ میں کیوں ابھی تک زندہ ہوں؟ غم پھر سے تازہ ہو گیا، مانو کسی نے زخموں کو کریت دیا ہو۔ میں کیسے رہوں موم؟ اب جانتے ہیں مجھے کتنا غصہ آتا ہے، اور میں کیسے برداشت کروں گا؟ مجھے کون سنبھالے گا موم؟ کون سنبھالے گا مجھے؟ میں زبیر کو نہیں بخشوں گا۔ کچھ بھی نہیں، مجھ سے میری زندگی چھینی ہے نا، میری خوشی بھی اس سے، اس کی خوشی اس کی زندگی چھینوں گا۔ آہل چہرہ رگڑتا ہوا بولا۔ بس آہل حیات اب نہیں روئے گا۔ بولتے بولتے 2 آنسو آہل کے رخسار پر لڑک گئے۔
بہت ساری ہمت جمع کرنی ہے مجھے، اٹھ کر پھر سے چلنا ہے مجھے۔ دردن حیات نے کبھی ہار نہیں مانی تھی، آہل حیات بھی نہیں مانے گا، چاہے وہ شخص میرا کلیجہ نکال کر لے گیا ہے، لیکن میں بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ آہل آستین سے گال صاف کرتا ہوا بولا۔ کہاں ہے؟ آہل چہرہ موڑے گارڈز کو دیکھنے لگا۔ گارڈ اس کے پاس آیا، آہل کھڑا ہوا۔ موم میں ابھی آتا ہوں بس، وہ چہرہ موڑ کر کہتا ہوا چل دیا۔ وضو کر کے آہل واپس آیا تو ہاتھ میں سورت تھی۔ فاتحہ پڑھ کر دونوں کے قبر پر پھونک ماری، دعا کر کے کھڑا ہو گیا، انہیں دیکھنے لگا۔ دل تو چاہتا ہے یہیں بیٹھا رہے تاعمر، لیکن اب نئے عزم کو لے کر وہ اٹھا تھا جنہیں پورا کرنا نہایت اہم تھا۔ موم ڈیڈ جا رہا ہوں میں، پتہ نہیں یہاں واپس آؤں گا یا نہیں، لیکن مجھ سے اتنی سکت نہیں کہ میں روز اس دکھ کا سامنا کروں۔ آہل آنکھوں میں نمی لیے تیز تیز قدم اٹھاتا ان سے دور ہوتا گیا، کاغذ لگائے اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ تھا وہ آہل حیات جس نے ساری دنیا مل رہی تھی، کیونکہ وہ حقیقت میں تھا، وہ یہی ان کے ساتھ مدفن ہو گیا تھا۔ دانی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اشک صفوں پر گر رہے تھے۔ دانی نے وہیں پڑھنا چھوڑ دیا۔ ڈائری کے صفحے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ لکھنے والا اشک بار تھا، تب بھی صفحے اکڑے ہوئے تھے۔ آہل سچ میں تمہاری ہمت ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو، ورنہ شاید کوئی اور ہوتا تو مر چکا ہوتا۔ تم نے اتنے بڑے زخم پوشیدہ رکھے ہوئے تھے اپنے سینے میں، اتنے راز مدفن کر رکھے تھے اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ تم اپنے اندر کیسے جنگ لڑ رہے ہو۔ آہل تم سچ میں ایک مسٹری ہو۔ کوئی انسان اپنے اندر کون سی جنگ لڑ رہا ہے، کون سا دکھ لے کر جی رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے سامنے والا انسان کس حالت میں ہے۔